الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ کل سے ایوان میں یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے پارلیمنٹ کے ممبران اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں آج اپنی تقریر میں اگرچہ حکومت کے حوالے سے ہمیں اس مسئلے پر تحفظات ہیں، لیکن ان تحفظات کا ذکر میں نہیں کروں گا تاکہ مظلوم کشمیریوں کو پاکستانی قوم کی طرف سے یکجہتی کا پیغام جائے۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی جتنی تاریخ ہے، مسئلہ کشمیر کی تاریخ بھی اتنی ہے یا شاید اس سے زیادہ ہو۔ سن 1948 اور 49 کی قراردادیں وہ پاکستان کو سیاسی طور پر بنیادی اساس فراہم کرتی ہے، لیکن 70-72 سالوں سے اقوام متحدہ کی طرف سے بھارت کو جو اختیارات تفویض کی گئے، انہوں نے 70 سالوں سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا، اقوام عالم نے اس کو دیکھا۔ پاکستان نے بطور وکیل کے مظلوم کشمیری بھائیوں کو سفارتی، اخلاقی وکالت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری غیر انسانی جبر و استبداد اور ریاستی دہشت گردی کے ذریعے غاصبانہ قبضے کے بعد انہوں نے پچھلے سال اپنے آئین کے اندر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس خطے میں، وہ کم از کم ہماری حکومتی پالیسی پر سوالیہ نشان ضرور ہیں کہ ہندوستان نے اتنے بڑے اقدامات کیے اور ہماری حکومت کی طرف سے خاموش احتجاج کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ کشمیر کے حوالے سے اس ایوان میں جب بھی کوئی قرارداد موجودہ حکومت نے پیش کی، باوجود اس کے کہ ہم اس حکومت کے حوالے سے اپنا کیا موقف رکھتے ہیں، ہم نے قرارداد کشمیر کے حق میں قراردادوں پر سب سے پہلے دستخط کیے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ جناب اسپیکر، ان 70 سالوں میں تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کے لیے بھارتی افواج کی جانب سے
غیر انسانی ہتھ کنڈے اپنائے گئے، آزادی کے نہتے مجاہدین کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، خواتین کی عصمت دری کی گئی، لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، جس پر ہم نے پاکستان کے پارلیمنٹ نے جوائنٹ سیشن میں ان تمام مظالم، بھارتی مظالم اور بربریت کے خلاف احتجاج کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال جب ہم اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اپنی حکومت کے خلاف تحریک میں تھے اور اس دن یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایجنڈا تبدیل ہوا، ہمارا اس دن ملین مارچ تھا، ہماری جماعت نے اور ہم نے فلور آف دا ہاؤس آپ سے کہا کہ آج کا ہم آپ کے خلاف احتجاج وہ کشمیری مظلوم بھائیوں کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منائیں گے اور آپ کے خلاف ہم بات نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کل بھی یہاں پر ایک وزیر نے، میں اس وقت موجود نہیں تھا، اس یکجہتی کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور میرے خیال میں آپ کے حکومت کے اراکین کے ذہنوں پر ہمارا آزادی مارچ اب اتنا سوار ہو چکا ہے کہ وہ ہر جگہ خواب میں بھی اب آزادی مارچ کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، تحریکیں یہ سمندر کی لہروں کی طرح ہوتی ہیں، کبھی یہ لہر ڈوب جاتی ہے، منظر سے غائب ہو جاتی ہے، لیکن یہ لہر پھر ابھر کر سامنے آتی ہے، اپنے منزل کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب تک وہ ساحل سے ہمکنار نہ ہو جائے تب تک جدوجہد کرتی ہے۔ دنیا کی تاریخ آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اپنی آزادی کی تحریکیں لڑی ہیں، ہم نے انگریز کے خلاف 100 سال سے زیادہ آزادی کی جدوجہد لڑی، اس میں اتار چڑھاؤ آئے، لیکن بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی تحریک کو منطقی انجام تک پہنچایا، اور انشاءاللہ کشمیر کے عوام جن پر آج مظالم کی انتہا کر دی گئی ہے، لیکن وہ اس مظلومیت کے دور میں بھی کہ آج پورا جموں کشمیر وہ ایک جیل کا منظر پیش کر رہا ہے، وہاں کی سیاسی قیادت، حریت کانفرنس کی قیادت جیلوں میں نظر بند ہے، گھروں میں نظر بند ہے۔ ہم مظلوم کشمیریوں کی بھارتی غاصبانہ اس قبضے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کا حق جو کشمیری مظلوم عوام کو دیا گیا، آج 70 سال گزر جانے کے باوجود بھی بین الاقوامی طاقتیں ان کی مجرمانہ خاموشی پر ہم انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بین الاقوامی قوتیں، بین الاقوامی طاقتیں وہ کشمیر کے حوالے سے
फिलफौर जो वहाँ इंसानियत कुछ मजालिम हो रहे हैं, इंसानी बुनियादों पर आलमी मुबस्सिरीन की एक टीम बनाए और उनको जम्मू कश्मीर भेजा जाए ताकि जम्मू के मजलूम मुसलमानों की असल तस्वीर दुनिया के सामने लाई जा सके और भारतीय सरकार, मोदी सरकार, जिसके कामयाबी की दुआएं हमारे वज़ीर आज़म किया करते थे, उनका असल चेहरा दुनिया पर जाहिर हो सके। थैंक यू। जनाब स्पीकर, न आजाद कश्मीर के लोग अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं, न मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं, न पाकिस्तानी कौम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा है और न हम इंशाअल्लाह किसी हुकूमत को इस मौक़िफ़ से पीछे हटने की इजाज़त देंगे। थैंक यू। मेरी दुआ है कि फ़लस्तीन में वहाँ पर हमारे हुक्मरान ट्रंप से सालिसी की बात करते थे, उसने फ़लस्तीन के हवाले से जो सालिसी पेश की उसको अरब लीग ने, फ़लस्तीन ने मुस्तरद कर दिया। तो हमें असर नौ इस सालिसी पर गौर करना होगा। हमने अपने सफारती महाज पर अपने सफरा को मुतहर्रिक करना होगा। हमने OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप को मुतहर्रिक करना होगा। इस तमाम अरसे में एक OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप का इजलास नहीं बुलाया गया और जो इक़दामात हुकूमत की तरफ से किए गए, हमें सिर्फ उसमें एक इक़दाम नज़र आया, वो इक़दाम था खामोश एहतजाज का। लिहाजा हम आज मुतालबा करते हैं अपनी हुकूमत से कि वो दुनिया भर में मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा बिल्कुल उसी तरह लड़े जिस तरह उसका हक है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कश्मीरियों को इस जुल्म से निजात दिलाए। शुक्रिया जी। पाकिस्तान को कामयाब बनाए। एक तो ये कि 2 बजे